लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें, सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की विलादत इस्लामी कैलेंडर बनने से करीबन 23 साल पहले 13 रजब 30 आमुल फील और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 29 सितंबर 599 ईस्वी को मक्का मुकरमा में खाने काबा के अंदर हुई। हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के वालिद का नाम हजरत जनाब अबू तालिब और आपकी वालिदा का नाम हजरत जनाब सैयदा फातिमा बिन्ते असद है। इसके अलावा हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के करीबन 12 साहबजादे और 16 साहबजादियां थीं, जिनमें से आपके साहबजादों के नाम ये हैं: हजरत इमाम हसन इब्न अली, हजरत इमाम हुसैन इब्न अली, हजरत गाजी अब्बास अलमदार, हजरत मोहम्मद अल असगर, हजरत मोहम्मद हनफिया, हजरत उबैदुल्लाह, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मोहसिन, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला। इसी तरह आपकी पाको पाकीज़ा साहबजादियों के नाम ये हैं: हजरत बीबी सैयदा ज़ैनब अल कुबरा, हजरत बीबी सैयदा ज़ैनब अल सुगरा, हजरत बीबी सैयदा रुकैया अल सुगरा, हजरत बीबी सैयदा उम्मुल किरम, हजरत बीबी सैयदा उम्मे हानी, हजरत बीबी सैयदा उम्मे सलमा, हजरत बीबी सैयदा उम्मे कलसूम, हजरत बीबी सैयदा उम्मुल हसन, हजरत बीबी सैयदा जुमाना, हजरत बीबी सैयदा रुकैया, हजरत बीबी सैयदा नफीसा, हजरत बीबी सैयदा मैमूना, हजरत बीबी सैयदा रमला, हजरत बीबी सैयदा अमामा, हजरत बीबी सैयदा फातिमा और हजरत बीबी सैयदा खदीजा। इसी तरह जब अहले अरब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन बैठे तो अल्लाह के रसूल उनके जुल्म सितम की वजह से मुख्तलिफ गारों, मुख्तलिफ वादियों और मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करते और हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ मांगा करते कि आए मेरे परवरदिगार, मुझे एक ऐसा मददगार अता कर कि जो हर चीज पर गालिब हो, जो मेरा मददगार हो, जो मोमिनीन का अमीर हो और जिसका नाम सुनते ही मुशरिकीन पर गज़ब तारी हो जाए। इसी तरह एक दिन हजरत फातिमा बिन्ते असद खाने काबा के पास खड़ी होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए दुआए खैर मांग ही रही थी कि अचानक खाने काबा की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी और खाने काबा की एक दीवार में एक बहुत बड़ा शिगाफ हो गया और फिर गैब से एक आवाज आई कि ऐ फातिमा, असद की बेटी, शेर खुदा की माँ, घबराओ नहीं, ये रास्ता तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। तुम इस रास्ते से अल्लाह के घर में दाखिल हो जाओ। जब खाने काबा के पास खड़े लोगों ने सब देखा तो लोग डर के मारे वहां से भागने लगे और इसी तरह हजरत फातिमा बिन्ते असद उस शिगाफ के जरिए खाने काबा में दाखिल हो गईं। जब हजरत फातिमा बिन्ते असद खाने काबा में दाखिल हो गईं तो खाने काबा में दाखिल होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फरिश्ते हजरत फातिमा बिन्ते असद के लिए रोजाना खाने काबा में जन्नत के मुख्तलिफ फल, मुख्तलिफ मेवे और जन्नत के मुख्तलिफ तहाइफ लेकर नाजिल होते। जो लोग खाने काबा से डर और खौफ की वजह से वहां से भाग गए थे तो वो लोग भी वापस लौटे और खाने काबा के दरवाजे को खोलने की हजारों कोशिशें करने लगे, लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद भी अल्लाह का राज जाहिर ना हुआ और खाने काबा का दरवाजा ना खुला। इसी तरह जब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की विलादत का वक्त करीब आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से हजरत आदम की ज़ौजा बीबी हव्वा, हजरत ईसा की वालिदा बीबी मरियम, हजरत मूसा की वालिदा और हजरत आसिया, कायनात की इन 4 अजीम बीबियों को खाने काबा में हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के इस्तकबाल के लिए भेजा। इसी तरह जब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की विलादत हुई तो हजरत मरियम ने आपको गोद में उठाया, हजरत आसिया ने आपको जन्नत का लिबास पहनाया और हजरत मूसा की वालिदा ने आपको खुशबू लगाई
اور پھر حضرت امام علی ابن ابی طالب نے خانہ کعبہ کی زمین پہ اپنا سر رکھا اور اللہ رب العزت کو سجدہ عظیم کیا، اور سجدہ عظیم میں یہ گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے آقا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سجدہ عظیم میں اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینے کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا، اور 3 دن تک اللہ کے گھر میں اللہ کی مہمان رہنے کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر نکلی تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ سرور کائنات اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ کے باہر کھڑے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کو اللہ کے رسول کو سونپ دیا، تو اللہ کے رسول نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کے دائیں کان میں اذان اور پھر بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ جب اللہ کے رسول کی آواز حضرت امام علی ابن ابی طالب کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے اپنی دونوں آنکھیں کھول دیں، اور اسی طرح اس دنیا میں سب سے پہلے آپ کی نظر اللہ کے رسول اللہ کے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، اور آپ نے اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کی زیارت کی، اور پھر حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اللہ کے رسول کو اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دی، اور پھر گواہی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے بھی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ہزاروں فرشتوں کے ساتھ زمین پہ بھیجا کہ جاؤ زمین پہ، اور زمین پہ جا کر میرے محبوب میرے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دو، اور ان سے کہو کہ اے میرے حبیب آپ مجھ سے مدد مانگتے تھے، تو دیکھیے کہ میں نے اپنے ہی گھر سے آپ کے لیے آپ کا بھائی اور آپ کا مددگار بھیجا ہے۔ اے میرے حبیب چونکہ مجھے اللہ کا نام بھی علی ہے اور میں اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں، اسی وجہ سے آپ مجھ اللہ کے نام سے ہی اپنے اس بھائی کا نام علی رکھیں۔ اور اسی طرح اس کائنات میں سب سے پہلے نام علی حضرت امام علی ابن ابی طالب کا رکھا گیا، جس طرح نام محمد، نام حسن اور نام حسین اس کائنات میں ان ہستیوں سے پہلے اور کسی کا نہ رکھا گیا، بالکل اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالب کا بھی نام علی آپ سے پہلے اور کسی کا نہ رکھا گیا۔ یہ اللہ کی وہ خاص ہستیاں ہیں کہ جن کا نام تک اللہ کے سوا کسی بھی اور کو رکھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ویورز یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کی وجہ سے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو اس طرح کی باتیں ہضم ہی نہیں ہوتی، تو جن لوگوں کو اس طرح کی باتیں ہضم نہیں ہوتی سو ویورز ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس بچے کی ولادت اللہ رب العزت اپنے گھر میں کرے اور پھر اللہ رب العزت اس بچے کی والدہ کو 3 دن تک اپنے گھر میں مہمان رکھے، اور لوگ باہر سے اللہ کے گھر کعبہ میں داخل ہونے کی کوششیں کریں لیکن وہ اللہ کے گھر کعبہ میں داخل ہی نہ ہو سکیں، اور جس کا نام اللہ اپنے نام سے خود علی رکھے اور جسے اللہ کے رسول اپنا نفس کہیں، تو پھر اب اس علی میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے کہ جس بات کی وجہ سے اللہ اس کی ولادت اپنے گھر میں کرتا ہے، اللہ اس کا نام اپنے نام سے رکھتا ہے اور اللہ کے رسول اسے اپنا نفس کہتے ہیں، جس کی جوتی کے صدقے میں کلندروں کو کلندری کی ڈگری ملے، ولیوں کو ولایت کی ڈگری ملے اور اماموں کو امامت کی ڈگری ملے، جس علی کا ذکر اللہ قرآن میں نشانیاں دے کر بار بار بیان کرے، جس علی کی فضیلت اللہ کے رسول جگہ جگہ اپنی حدیثوں میں بیان کریں، تو پھر اب اس علی میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے کہ جو بات ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جن لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، لیکن افسوس کہ دنیا علی کی عظمت کو سمجھ ہی نہ پائی۔ سو ویورز اب یہ آپ لوگوں کی معرفت اور آپ لوگوں کے علم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اللہ رب العزت سے حضرت امام علی ابن ابی طالب کی محبت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ علی کی محبت ہر مسلمان کو نہیں بلکہ صرف اور صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالب کی ولادت کے قریباً 7ویں دن آپ کے والد حضرت جناب ابو طالب نے آپ کا عقیقہ کیا، اور آپ کے عقیقے میں 1000 اونٹ، 1000 گائیں اور بھیڑیں قربان کی، اور حضرت امام علی ابن ابی طالب کی پرورش کا ذمہ خود اللہ کے رسول نے لیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول،
आप मुझे अली इब्न अबी तालिब की विलादत के बारे में कुछ बताएं। तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जाबिर, आज तूने मेरे बाद पैदा होने वाले सबसे बेहतरीन इंसान का जिक्र किया है, तो सुन, अल्लाह ने आदम की तहलीक से भी 5 लाख बरस पहले मेरे नूर को पैदा किया और फिर अल्लाह ने मेरे नूर से अली के नूर को पैदा किया। और ऐ जाबिर, हम उस वक्त अल्लाह की तस्बीह करते थे कि जब इस कायनात में अल्लाह के सिवा और कोई न था, और फिर अल्लाह ने आदम की तहलीक के बाद हमारे नूर को जबीने आदम में रखा, और इसी तरह करते करते मेरा नूर हजरत अब्दुल्लाह की जबीन और अली का नूर हजरत अबू तालिब की जबी तक पहुंचा। इसी तरह हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब का बचपन अल्लाह के रसूल के साया मुबारक में गुजरता रहा। जब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की उम्र करीबन 22 साल हुई तो इस्लामी तारीख के मुताबिक 26 रजब और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 10 मार्च 620 ईस्वी को आपके वालिद हजरत जनाब अबू तालिब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत जनाब अबू तालिब के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद जब कबीला कुरैश मक्का ने यह देखा कि अब मोहम्मद और मोहम्मद के दीन को कबूल करने वालों को बचाने वाला नहीं रहा, तो कबीला कुरैश मक्का ने मुसलमानों पर दिन रात जुल्म सितम करना शुरू कर दिया और मक्का के मुसलमान 2 साल तक कबीला कुरैश मक्का के जुल्म सितम को बर्दाश्त करते रहे। इसी तरह 622 ईस्वी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चाहने वाले अपना घर बार सब कुछ छोड़कर मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर गए। लेकिन हिजरत करने के बावजूद भी जब कबीला कुरैश मक्का ने यह देखा कि इस अकेले मोहम्मद की वजह से हमारे लोग भी इसके दीन में दाखिल होते जा रहे हैं, तो हिजरत के करीबन 2 साल बाद कबीला कुरैश मक्का ने 1000 के लश्कर के साथ मुसलमानों पर हमला कर दिया और फिर लोगों ने पहली बार रसूल अल्लाह के भाई अबू तालिब के बेटे अल्लाह के शेर अली इब्न अबी तालिब को फरिश्तों के साथ मिलकर काफिरों को वासिल जहन्नुम करते हुए देखा। तो मुसलमानों ने हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को तारीख इस्लाम की सबसे पहली फतह नसीब की। इसी तरह इस्लामी तारीख के मुताबिक 3 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 625 ईस्वी को कबीले कुरैश मक्का ने दोबारा 3000 का लश्कर तैयार किया और मुसलमानों के 700 के लश्कर पर हमला कर दिया। जब मुसलमानों ने यह देखा कि कुफार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं तो सारे के सारे मुसलमान वहां से भागने लगे, लेकिन अल्लाह का शेर अपने रसूल की हिफाजत करने के लिए अकेले ही 3000 के लश्कर से लड़ता रहा। जब काफिरों ने यह देखा कि अली शेर की तरह हमें चीरता फाड़ता ही जा रहा है तो काफिर वहां से डर कर भागने लगे और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के जरिए मुसलमानों को दोबारा से फतेह नसीब की। इसी तरह इस वाक़े के करीबन 1 साल बाद इस्लामी तारीख के मुताबिक 4 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 626 ईस्वी को हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की वालिदा हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और कबीले कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार ये कहने लगे कि लोग तो मोहम्मद के दीन को कबूल ही करते जा रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारे ही लोग इस मोहम्मद के दीन को कबूल करके हमें ही कत्ल कर देंगे। अगर अब हमने कुछ न किया और अगर अब हमने इस मोहम्मद के दीन की जड़ों को ना काटा तो बहुत जल्द इसके दीन की जड़ें हमारे ही घरों में पहुंच जाएंगी। इसी वजह से इस्लामी तारीख के मुताबिक 5 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 627 ईस्वी को अबू सुफियान ने 10,000 का लश्कर तैयार किया और सारे के सारे मदीना को घेर लिया। जब मुसलमानों ने यह देखा कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, ना आगे जाने का कोई रास्ता है और ना ही पीछे जाने का कोई रास्ता है, तो मुसलमान घबरा गए और मुसलमानों पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। इतने में एक शख्स अबू सुफियान के लश्कर में से बाहर निकला और मुसलमानों को ललकार कर कहने लगा कि आए झूठे दीन के मानने वालों, है कोई जो तुम में अपनी मौत की ख्वाहिश रखता हो? इसकी इस ललकार में इतना खौफ और इतनी दहशत थी कि किसी भी मुसलमान में इतनी हिम्मत तक न हुई कि वो इसके सामने अपनी नजर उठाकर देख सकता। इतने में हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अपने खेमे से बाहर निकले और अल्लाह के रसूल से इस काफिर को फिन्नार करने की इजाजत ली और मैदान जंग में आ गए। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब को मैदान जंग में जाते हुए देखकर फरमाया कि आए लोगों, याद रखना कि आज कुल्ले इमाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है।
جب اس کافر نے یہ دیکھا کہ یہ کیا، میں اکیلا ہزاروں کے برابر اور یہ میرے مقابلے میں صرف ایک نوجوان، تو وہ غرور سے کہنے لگا کہ اے نوجوان تو کون ہے، جا واپس لوٹ جا، ورنہ میں اس گھوڑے کی ٹانگوں کی طرح تیری ٹانگیں بھی کاٹ کر رکھ دوں گا۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، میں اللہ کا دوست، رسول اللہ کا بھائی، ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب ہوں۔ تجھے اپنی طاقت پر بڑا غرور ہے، تو آج میں تجھے اللہ کے شیر کی طاقت دکھاتا ہوں۔ آئے دشمن خدا، جا بھاگ جا، اس سے پہلے کہ میری ذوالفقار نیام سے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر وہ کافر کہنے لگا کہ یہ کیا، اب یہ ایک نوجوان بچہ مجھے للکارے گا؟ تو اس نے غصے میں آ کر حضرت امام علی ابن ابی طالب پر اپنا پہلا وار کیا، تو اللہ کے شیر نے اپنی ذوالفقار نیام سے باہر نکالی اور اس ملعون کی دونوں ٹانگیں کاٹ کر زمین پر پھینک دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مرنے لگا۔ جب اس کے لوگوں نے اسے زمین پہ اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھا تو ابو سفیان اور اس کا 10,000 کا لشکر حضرت امام علی ابن ابی طالب کے روب و دبدبے اور دہشت کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ذریعے مسلمانوں کو ایک بار پھر سے فتح نصیب کی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور 1 سال کے بعد مسلمانوں نے خیبر کی یہودیوں کی اصلاح کرنے کے لیے اور قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے قریباً 1500 کے لشکر کو تیار کیا اور قلعہ خیبر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے خیبر پہنچتے ہی خیبر کے پاس اپنے خیمے لگا لیے۔ مسلمان روز خیبر کو فتح کرنے کے لیے خیبر کے پاس جاتے، لیکن مرہب کی دہشت کے ڈر اور خوف سے بھاگ کر بار بار وہاں سے واپس لوٹ آتے۔ اسی طرح 40ویں دن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کا رسول اسے اپنا دوست رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح پھر لوگوں نے دیکھا کہ اگلے ہی دن اللہ کے رسول نے دین اسلام کا پرچم حضرت امام علی ابن ابی طالب کو عطا کیا اور پھر آپ اپنے آقا، اپنے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے میدان جنگ میں پہنچے اور میدان جنگ میں پہنچتے ہی آپ نے مرہب کے بھائی کو پہلے ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ جب مرہب کو اس بات کا پتہ چلا کہ علی ابن ابی طالب نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے تو مرہب خیبر سے باہر نکلا اور زور زور سے کہنے لگا کہ آج تو ان مسلمانوں کی موت میرے ہاتھوں سے ہی لکھی ہے اور زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پہ مرہب آیا ہے۔ میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا کہ جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ زمین خیبر کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا کہ جو شیر کی طرح اللہ کے دشمنوں کو فنار کرتا ہے۔ اس کے بعد مرہب نے حضرت امام علی ابن ابی طالب پر اپنا پہلا وار کیا تو پھر اللہ کے شیر نے ذوالفقار سے اس کے سر پر تلوار کا وار کیا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اللہ رب العزت کی مدد سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر 70 قدم دور پھینک دیا اور اسی طرح اللہ رب العزت نے خیبر کی فتح بھی مسلمانوں کو حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ذریعے نصیب کی۔ اسی طرح جنگ خیبر کے بعد اللہ کے رسول کے حکم سے مسلمانوں نے غزوہ حنین اور غزوہ تبوک میں بھی حصہ لیا، لیکن جب مسلمانوں نے کفار کے اتنے بڑے بڑے لشکر دیکھے تو مسلمان وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن اللہ کا شیر خدا اکیلا ہی شیر کی طرح کافروں کے لشکروں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے انہیں واصل جہنم کرتا رہا۔ اور پھر اسی طرح زمانے نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی وہ دعا پوری کی کہ جو دعا اللہ کے رسول نے مختلف غاروں، مختلف وادیوں اور مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک ایسا مددگار عطا کر کہ جو ہر چیز پر غالب ہو، جو میرا مددگار ہو، جو مومنین کا امیر ہو اور جس کا نام سنتے ہی مشرکین پر غضب طاری ہو جائے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور فتح مکہ کے قریباً 2 سال بعد اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ حج ادا کیا اور حج ادا کرنے کے بعد حج سے واپس آتے وقت اسلامی تاریخ کے مطابق 24 ذی القعدہ 10 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 25 فروری 632 عیسوی کو جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے وادی خم غدیر میں اپنے سارے اصحاب کو اکٹھا کیا اور پھر ان سب سے فرمایا کہ اے میرے اصحاب،
اب وہ وقت دور نہیں کہ جب میں واپس اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں گا، لیکن میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اور اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی تم اللہ کے رستے سے گمراہ نہ ہوگے۔ پہلی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اللہ کی کتاب، اور دوسری میری اہل بیت۔ اے میرے اصحاب، کیا میں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بھی قریب ہوں؟ تو سب اصحاب نے کہا بلا قالوا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہمارے لیے ہم سب کی جانوں سے بھی قریب ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، تو پھر سنو کہ آج کے بعد جس کا میں مولا ہوں تو اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، تو اسے اپنا دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور تو اسے اپنا دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اللہ کے رسول ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی اس دعا پر حضرت جبرائیل کو وحی دے کر نازل کیا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اسی طرح غدیر ہم کے قریباً 3 مہینے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار، اپنا امامہ، اپنا خنجر، اپنا عصا، اپنی شب معراج والی قمیض، اپنے دونوں گھوڑے دلدل اور ذوالجناح اور اپنی تمام نشانیاں حضرت امام علی بن ابی طالب کے حوالے کی، اور حضرت امام علی بن ابی طالب کو اپنی آخری وصیت کرتے ہوئے اسلامی تاریخ کے مطابق 28 صفر 11 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 28 مئی 632 عیسوی کو اللہ کے رسول، اللہ کے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اللہ کے رسول کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر، اور پھر حضرت عمر کے بعد مسلمانوں نے حضرت عثمان کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، اور اسی طرح حضرت عثمان کے بعد مسلمانوں نے اسلامی تاریخ کے مطابق 35 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 655 عیسوی کو جب حضرت امام علی بن ابی طالب کی عمر قریباً 57 سال ہوئی تو آپ کو بھی اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح حضرت امام علی بن ابی طالب نے اپنی خلافت کے دور میں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان لڑی، اور ان تینوں جنگوں میں آپ نے دشمن خدا کو منہ توڑ جواب دیا۔ حضرت امام علی بن ابی طالب کی امامت کا دور تو اللہ کے رسول کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، جو کہ قریباً 29 سال تک رہا، جبکہ آپ کی خلافت کا دور آپ کی زندگی کے قریباً آخری 6 سال تک رہا۔ اسی طرح اللہ کے رسول، اللہ کے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی بن ابی طالب کی شان میں 1000 سے بھی زیادہ احادیث بیان کی، اور پھر حضرت امام علی بن ابی طالب کی شان میں فرمایا کہ اگر کسی نے آدم کا علم، نوح کا تقدس، ابراہیم کی استقامت، موسیٰ کی طاقت اور عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہو تو وہ علی کو دیکھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اے علی، مومن کے علاوہ کوئی بھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اور منافق کے علاوہ کوئی بھی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جس نے علی کو ستایا تو اس نے مجھ محمد کو ستایا، اور جس نے مجھ محمد کو ستایا تو اس نے اللہ کو ستایا۔ جس نے علی سے دشمنی کی تو اس نے مجھ محمد سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ محمد سے دشمنی کی تو اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اور اے لوگو، علی تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ میرے بعد جو چیزیں باعث اختلافت ہوں گی تو علی کی عدالت ان میں سب سے بہترین ہے۔ اور اے لوگو، بس اتنا یاد رکھنا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ کے رسول جگہ جگہ اپنی حدیثوں میں حضرت امام علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے رہے، اور اللہ رب العزت اپنے قرآن میں کبھی سورہ عاشورہ میں، کبھی سورہ احزاب میں، کبھی سورہ معاہدہ میں اور کبھی سورہ عمران میں بیان کرتا رہا۔ لیکن افسوس کہ اس وقت کے مسلمانوں نے بغض علی میں اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کے خاندان کی قدر نہ کی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 21 رمضان 40 ہجری
اور انگریزی تاریخ کے مطابق 31 جنوری 661 عیسوی کو قریباً 63 سال کی عمر میں حضرت امام علی ابن ابی طالب شہادت کی فضیلت حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو حضرت امام علی ابن ابی طالب کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو سچا، نیک اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لامحدود درود و سلام ہو نفس پیمبر، امام المتقین، امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب پر۔